وہ سب چھوڑیے، اس لیے پڑھنے والے 5-7 ہیں ہمارے پاس. آپ کو لے کے 7 لوگ ہیں، آپ تلاوت کریے. لیٹ آئے جب کبھی ایسا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إن
وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. पहले को सही कर लो, मजलिस के दौरान ये सब मत किया करो, आगे पहले सही कर लिया। टेप लगाओ वहाँ पे, जब टेप लेके आओ। بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل. حضرات تلاوت کلام ربانی سے اس مجلس کا سالانہ مجلس کا شروعات ہو چکی ہے، لہٰذا جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس و تشریف لائیں۔ جناب نیر بھائی سے گزارش کی جاتی ہے جو حضرات باہر ہیں ان کو بھیجیں فرش مجلس پر، تاکہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ شورائے کرام منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا قمر الحسن صاحب قبلہ مجلس کو خطاب کریں گے۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس و تشریف لائیں۔ میں دو چار مصرے پیش کرتا ہوں حضور کہ جب سر مجلس
علی کا تذکرہ ہونے لگے۔ جب سرے مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، فرش مجلس فخر سے کعبہ نما ہونے لگے، تو چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، دیکھ کر اکبر کو حیران انبیاء ہونے لگے۔ تو یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یہ عزاداری سرور قوم کی پہچان ہے۔ یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے، یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے۔ حضرت عزاداری ہر جگہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں عزا ہوتی ہے، اور جہاں اس قوم کا اگر ایک دو لوگ بھی جہاں بستے ہیں وہ خاموش وموش نہیں رہتے، ہر جگہ وہ عزاداری کرتے ہیں بحمد اللہ۔ لیکن لکھنؤ کی اپنی ایک الگ عزاداری ہے جو ہم لوگوں کو بزرگوں سے ورثے میں ملی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس کا اہتمام کریں، اس کا بڑا ایک خیال رکھیں، تاکہ لکھنؤ بڑا ایک مرکز ہے اس عزا کے لیے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عزا کے لیے آپ حضرات بہت اہتمام کریں۔ تو میں ارحم صاحب سے گزارش کرتا ہوں اگر تشریف لائے ہیں تو وہ فرش عزا پر تشریف لائیں۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ سارے عالم پا گراں قدر ہے سجدہ ان کا، سارے عالم پا گراں قدر ہے سجدہ ان کا، ہے قسم سجدوں کی سجدے پہ ہے قبضہ ان کا، سارے عالم پا گراں قدر ہے سجدہ ان کا، ہے قسم سجدوں کی سجدے پہ ہے قبضہ ان کا۔ تو اس قوی امر کی شاہد ہے ظفر پشت نبی، اس قوی امر کی شاہد ہے ظفر پشت نبی، جب حسین اترے تو سجدہ ہوا پورا ان کا، اس قوی امر کی شاہد ہے ظفر پشت نبی، جب حسین اترے تو سجدہ ہوا پورا ان کا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اس روشنی کے حوالے میں سے میں ایک مطلع اور 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ روشنی کا نام اچھا یہی زندگی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، تو روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام سے، حالانکہ ان کا مقام تو نہیں ہے، ہماری فہرست میں ان کا نام سب سے اخیر میں لکھوایا گیا تھا، سوز و سلام پیش کریں گے محترم جناب ساحر سوز خان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں، نعرے صلوات۔ ایک مطلع اور ایک شعر اولن باب فضائل میں ہدیہ سماعت، ایک صلوات کا سہارا دے بر چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا،
چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، بطور خاص شعر سماعت فرمائیں، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر، کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، وہ سامنا کرنا ہے محشر کا عزاداری کرو، سامنا کرنا ہے محشر کا عزاداری کرو، چہرہ اچھا ہوگا تو آئینہ دیکھا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ جب چلے رنگ کو شاہ کرب و بلا، جب چلے رنگ کو شاہ کرب و بلا، شور خیموں میں تھا قیامت کا، شین باچی کو گود میں جو لیا، اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا، بابا اتنا مجھے بتائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اس قدر آپ کا ہے خشک گلا، آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا، کس طرح لوریاں سنائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، آخری بار دیکھ لوں چہرہ، جانے مجھ کو ہے کیوں یقین بابا، آپ اب لوٹ کر نہ آئیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اپنے جذبات کر لیے قابو، آپ نے ضبط کر لیے آنسو، زخم دل کس طرح چھپائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول
پائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع اللهم صل على محمد. حضرت سوز و سلام پیش کر رہے تھے محترم جناب ساحر صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں 2 منٹ وہ رکیں. میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں ایک ننھا مداح اہل بیت جناب ارحم صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. اس کے لیے 4 مصرعے ملاحظہ فرمائیں کہ سنبھل کے مصرعے حاذا پا قافیہ لکھنا. سنبھل کے مصرعے حاذا پا قافیہ لکھنا ہے کم سنی کو یہاں عمر کی بقا لکھنا. تو قلم تو گھٹنیوں چل کر سلام کر پہلے ہے 6 مہینے کے اصغر کو سورما لکھنا. قلم تو گھٹنیوں چل کر سلام کر پہلے ہے 6 مہینے کے اصغر کو سورما لکھنا. میں گزارش کرتا ہوں جناب ارحم صاحب سے کو ممبر پر تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. آئیے حضور. صلوات. ہم اگر فرش ازا گئے گئے بچانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گئے گئے بچانا چھوڑ دیں تو آسمان والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں. اے زمین تجھ میں نہ ہو اگر زمین کربلا تو چاند اور سورج چکر لگانا چھوڑ دے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ غم حسین میں کیسا شرف ہی پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے. سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش ازا بچھایا ہے. ہر کسی کو مل نہیں سکتا علم اسلام کا، اس علم کی شان کو نفس پیغمبر چاہیے. کتنا آسان ہے جنت لینا، مجھ سے پوچھئے آپ کے دل میں ذرا سی عشق حیدر چاہیے. حضرات ننھا سا مداح اہل بیت آپ حضرات کے روبرو تھا. آپ حضرات اس کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. دیکھیے حضرات بہت ضروری ہے بچوں کی حوصلہ افزائی، اس لیے کہ یہی ہمارا کل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. تو گزارش کی جاتی ہے محترم جناب گولہ گنج سے تشریف لائے ہوئے محترم جناب ہمایوں صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. تشریف لا رہے ہیں محترم جناب ہمایوں صاحب، تشریف نہیں رکھتے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں جناب ناصر بھائی سے کہ وہ تلاوت کے فرائض کو انجام دے چکے ہیں، لہٰذا چند شعر وہ اس میں پیشخانی میں بھی پیش فرمائے. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. نعرہ صلوات. سلام خاک نشینوں کو سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر
جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہیں، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پکے سوتی تھیں اب کہاں بی یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی۔ شریک حق پہ درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولک کے لٹے گھر پر، سلام محسنوں اسلام خستہ لاشوں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔
جو چل بسے تو یہ جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حضرات، یہی ہمارا سرمایہ ہے، عزاداری اور عزا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری جان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ حضرات، میں 4 مصرعے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عزاداری کے حوالے سے ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ کہ دل نہیں پتھر ہے وہ جس میں غم سرور نہیں، دل نہیں پتھر ہے وہ جس میں غم سرور نہیں، ماتم شبیر جس گھر میں نہ ہو وہ گھر نہیں۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب و احترام سے گزار ہوں پیشخانی کے فرائض کے لیے جناب شاہد رضا صاحب، مولانا شاہد رضا صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں۔ چند شعر حکم ہوا ہے مجھے آپ سے کہنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کو۔ سر فرش ادا چہروں پہ نور آیا ہوا ہے، سر فرش ادا چہرے پہ نور آیا ہوا ہے، یہ مجلس ہے یہاں کوئی ضرور آیا ہوا ہے، یہ مجلس ہے یہاں کوئی ضرور آیا ہوا ہے۔ بس اسی عقیدے کے تحت ہم سب جب بھی فرش ادا پہ آئیں تو باوضو ہو کے آئیں۔ اب وہ مسدس کے قبلہ بس کہ جناب زینب اولیاء مقام کی شان میں کہ یا ابا الفضل تیرا فضل ہے درکار مجھے، یا ابا الفضل تیرا فضل ہے درکار مجھے، ذکر زینب کے لیے چاہیے گفتار مجھے، پھر تیرے فضل سے امید ہے اس بار مجھے، دے کے مدحت کا علم کر دے علمدار مجھے، دے کے مدحت کا علم کر دے علمدار مجھے، کہ مرثیہ آج جو زینب کا سنے گی دنیا، ھذا من فضل ابو الفضل کہے گی دنیا، ھذا من فضل ابو الفضل کہے گی دنیا، کہ با خدا رحمت مطلق کہے رحمت زینب، حق کی زینت کے لیے باعث زینت زینب، فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب، نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب، نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب، میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب، میں یہ کہتا ہی نہیں کہ زیر کسا ہے زینب، پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب، پنجتن جس میں چھپے ہیں کہ کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب، کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب، منتشر خواب شہادت کی مولف زینب، بعد عاشور کے اسرار سے واقف زینب، کہ حق کے حاضر میں رہی غیب کی صارف زینب، حق کے حاضر میں رہی غیب کی صارف زینب۔ اب یہ بیت ملاحظہ پھر آپ کی زحمت تمام، کہ انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے، انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے، کام زینب نے کیے ہیں وہ بدے ہاتھوں سے، کام زینب نے کیے ہیں وہ بدے ہاتھوں۔ صلوات بر محمد۔
हज़रत मोहतरम जनाब शाहिद रज़ा साहब पेश इमाम छोटी मस्जिद आप हज़रात के रूबरू थे। मौलाना मौसूद तशरीफ़ फरमा है। लेकिन हज़रात एक बात ये भी है कि सालाना मजलिसें होती हैं, लोगों से वादे हुआ करते हैं, लिहाजा मैं एक शायर को और आवाज़ दूँगा। मौलाना से बड़ी माजरत के साथ मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शाहिद भाई से को मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। नारे सलावत। पहले तो मैं आप हज़रात को ये बता दूं कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे का शेर पढ़ता हूँ, अपने शेर मेरे कोई नहीं है। एक सलवात भी ये बात। कभी खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कभी खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। कभी खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और जिक्र हैदर छेड़कर चेहरों को देखिए, जिक्र हैदर छेड़कर चेहरों को देखिए, अरे शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। जिक्र हैदर छेड़कर चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। हर एक सीप की तकदीर में गौहर नहीं होता, हर एक सीप की तकदीर में गौहर नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। हर एक सीप की तकदीर में गौहर नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। तो फिर क्यों लाते हो हैदर के मुकाबिल में किसी को, तो फिर क्यों लाते हो हैदर के मुकाबिल में किसी को। अरे कतरा कभी दरिया के बराबर नहीं होता, तो फिर लाते हो क्यों हैदर के मुकाबिल में किसी को। कतरा कभी दरिया के मुकाबिल नहीं होता। बच्चा से और रहमत तमाम आपकी। ये हालात हाजरा पे है। दूसरे और चौथे मिसरे पे बतौर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, ईरान पे है। एक सलवात भी है। न सल्तनत से न नामे नमूज से, न सल्तनत से न नामे नमूज से, ईरान कामयाब हुआ है दरूज से। न सल्तनत से न नामे नमूज से, ईरान कामयाब हुआ है दरूज से। ईरान कामयाब हुआ है दरूज से। और हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए बतौर खास कि हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए। अरे आले सऊद मिल गया आले यहूद। हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए, आले सऊद मिल गया आले यहूद से। आइए हजरात एक और नन्हा मद्दाह अहले बैत कुछ मदखानी के लिए हमें इशारा हो रहा है कि वो पेशखानी करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ उनसे तशरीफ़ लाएँ मिंबर पे। इसके बाद मौलाना मौसूद तशरीफ़ फरमा है। आप आज़ाद एक बाबा से बोला नारे सलवात पढ़ दिया। छठे इमाम का ज़माना था। एक आदमी उनके पास आए, उन्होंने बोला ये दुनिया अपने आप बनी है और अपने आप ख़त्म हो जाएगी, कोई इसका आलिम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह तू मुझे यहाँ मिलना। एक अल्लामा हिल्ली फिर उनके पास आए। सुबह के समय वो अल्लामा हिल्ली थे। तो छठे इमाम ने कहा कि जब तुझे आज मुझे एक दरिया पार करना था, नाव नहीं थी, ऊपर से कुछ तख्त गिरे और अपने आप एक कश्ती बन गई और मैं दरिया के इस तरफ आ गया। तो अल्लामा हिल्ली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, बिना किसी बनाने वाले के कश्ती कैसे बन सकती है। तो छठे इमाम ने कहा
बिना किसी बनाने के दुनिया भी नहीं बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के बच्चे भी इतने ज़हीन होते हैं कि वो कहीं पे अगर कोई मौका फंसे तो वो जवाब दे दिया करते हैं। मैं एक मतला और 2 शेर पेश करूँगा और मौलाना को दावत दूँगा कि एक बार नारे सलवात पढ़ दें आप हज़रात। पेश करता हूँ कि ये अंजुमने अहले विला बोल रही है, ये अंजुमने अहले विला बोल रही है, या फातिमा ज़हरा की दुआ बोल रही है। ये अंजुमने अहले विला बोल रही है, या फातिमा ज़हरा की दुआ बोल रही है। तो सर तन से जुदा भी है मगर नेज़े पे चढ़कर, सर तन से जुदा भी है मगर नेज़े पे चढ़कर मज़लूम ये शाहे शोहदा बोल रही है। सर तन से जुदा भी है मगर नेज़े पे चढ़कर मज़लूम ये शाहे शोहदा बोल रही है। तो जंगल में भी होती है आज़ादारी ये शब्बीर, जंगल में भी होती है आज़ादारी ये शब्बीर, मातम की सदा आबो हवा बोल रही है। जंगल में भी होती है आज़ादारी ये शब्बीर, मातम की सदा आबो हवा बोल रही है। आइए हज़रात इन्हीं चंद अशार के साए में मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना कमरुल हसन साहब क़िबला से को मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और इस सालाना मजलिस को ख़िताब करें। नारे सलावत। ठीक टाइट कर दिया मैं। साइड से निकल जाएगा ये, ऐसे रहने दिए। टाइट कर दिया। नारे सलवात। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व मौलाना मौलास्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले फ़िज़ान गिरामी। परवरदिगार आलम की नवाज़िशात और उसका करम कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी कि हम दुनिया की अज़ीम तरीन इबादत में शरीक हुए। एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मजलिसों में आया करिए तो खुदा का शुक्र अदा किया कीजिए। ये तौफ़ीक़ हर किसी को हासिल नहीं होती है। आप गौर कीजिए इस चीज़ को।
مجلس ہو رہی ہے، آواز جا رہی ہے، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے گزر رہے ہوں گے، وہ گزر کے چلے جاتے ہیں، انہیں مجلس میں شریک ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے انہیں بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اور جب ایسا ہوا کرے تو اپنے دن بھر کے نامہ اعمال پر نظر ڈالا کرو کہ کون سا ایسا کام کر دیا ہے جس سے شہزادی دو عالم ناراض ہو گئی ہیں اور تم سے خدا نے یہ توفیق سلب کر لی ہے کہ تم فرش عزا پہ آ سکو۔ اور جانے گرامی ایک جملہ میں اور کہتا ہوں کہ جب فرش عزا پہ آیا کیجئے تو چاہے کہیں اور اترائیے نہ اترائیے، یہاں ضرور اترایا کیجئے۔ جب فرش عزا پہ آ جائیے تو دنیا کا سب سے امیر آدمی سمجھیے، نہیں توجہ فرمایا آپ نے۔ جب اس جگہ آ جائیے تو اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، وہاں جگہ ملی ہے جہاں فرشتے اپنا پر بچھا رہے ہیں، معمولی جگہ نہیں ہے۔ یہی وہ فرش عزا ہے کہ جس کے طفیل میں حر جناب حر بن گیا۔ ارے توجہ رہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کا کھویا مقدر جاگ جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان انسان بن جاتا ہے۔ ایک سلوہ بھیجیں محمد والے محمد پہ، آپ لوگوں ادھر آ جائیے، اور ادھر پہنچ، ایک اور سلوہ بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ فرش عزا وہ دولت ہے کہ جو ہمیں امام حسین کے صدقے میں ملی ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی اہمیت ہے کیا؟ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرش عزا بچھائی جاتی ہے، صاحب کی ان کے یہاں مجلس ہو رہی تو ہمارے یہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، لیکن کبھی غور ایک ایک چیز پہ آپ غور کیجئے۔ اب میں مثال کی اپنی بات واضح کروں، یہ کرسی ہے یہاں رکھی ہوئی ہے، کیا اس سے پہلے یہ کرسی اس گھر میں نہیں تھی؟ اس سے پہلے بھی تھی، ہو سکتا ہے بڑھیا ڈائننگ روم میں رکھی ہو، گیسٹ روم میں رکھی ہو، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب اس کرسی پہ جب کوئی بیٹھتا تھا تو چومتا نہیں تھا، توجہ رہے، آیا بیٹھ گیا، کام پڑا تو بھائی کھڑا بھی ہو گیا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر بد سلیقہ ہے تو جوتے پہن کے کھڑا ہو گیا، لیکن کتنا ہی بد سلیقہ کیوں نہ ہو، جب اس کرسی کے پاس آتا ہے اس کو پہلے بوسہ لیتا ہے، عزاداری سلیقہ سکھاتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر جب بھی محرم شروع ہوگا تو سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں آپ؟ گھروں کی صفائی ہوتی ہے۔ گھروں کی صفائی کیوں ہو رہی؟ کہا ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں، عزا خانہ سجنے والا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عزاداری صفائی بھی سکھاتی ہے۔ اے کاش گھروں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ضمیر کی بھی صفائی کر لیتے ہیں۔ گزارش ہے مولانا صاحب سے تشریف لائیں، ایک سلوہ بھیجتے محمد والے محمد، ایک اور سلوہ بھیجتے محمد والے محمد پہ۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے، یہ ہے کرسی، جب تک کرسی تھی، جب ممبر ہوئی تو اب چومتے ہیں تو بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی قالین یورو فرشیاں بچھی ہوئی ہے، گھر میں اور بھی پروگرام ہوتے ہیں، بچ جاتی ہے، کیا چلتے وقت کوئی یہ دیکھتا ہے کہ پیر نہ پڑ جائے، چپل پہن کے نہ چڑھ جائے؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے، چلے گئے، چڑھ بھی گئے، نہیں بھی چڑھے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب بطور فرش عزا بچھ گئی ہے تو اس کا احترام ہے۔ اب آدمی بیٹھنے سے پہلے سوچتا ہے میں پاک ہوں یا نہیں ہوں، توجہ رہے، بہت اچھی بات ہے، سوچنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں ذہن میں رکھے کہ جب فرش عزا پہ آئے تو ذہنوں کو پاک کر کے آئے۔ کوئی بات نہیں ہے اب تک ذہن پاک نہیں ہوا ہے، اب جب امام حسین کی فرش عزا سے اٹھ رہے ہو تو نیت بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، چونکہ اس کے عزا سے اٹھ رہے ہو جہاں سے ایک شب میں حر جناب حر بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں،
تو بھائی یہ کس کی کرامت ہے؟ امام حسین کی تو ہوئی۔ ابھی یہ کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ کیا علم ہے، اس کپڑے کا آپ احترام کرتے تھے؟ چادر بچھی کوئی احترام نہیں ہے، پردہ لگا کوئی احترام نہیں ہے، اب اس کا علم جب بن گیا تو صاحب اس کا احترام ہو گیا، اب چوم رہے ہیں، منتیں بھی مان رہے ہیں۔ اور جو فرمایا جان گرامی، یہ تعزیہ جو تیری و کاغذ کا مجموعہ جسے ہم تعزیہ کہہ رہے ہیں، اسے بوسہ بھی دے رہے ہیں، اس کا احترام کیوں صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ کاغذ و تیلی تھا، اب امام حسین سے منسوب ہو گیا ہے۔ ارے توجہ رہے، امام حسین سے منسوب ہو گیا ہے، تو عزیزان گرامی یہ بات ماننی پڑے گی، جو چیز در حسین سے منسوب ہوتی چلی جاتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ارے توجہ رہے، جیسے جیسے منسوب ہوئی عزت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور صلوات دے محمد و آل محمد پہ۔ برائے سلامتی امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ امام حسین کی وجہ سے ہے۔ بھائی آج قمر الحسن کو کوئی پہچانتا اس لیے ہے کہ یہ ذاکر حسین ہے، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عجیب معجزہ ذکر حسین کا، تذکرہ انسان حسین کا کرتا ہے، شہرت اس کو ملتی جاتی ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، شاعر تذکرہ ذکر حسین کر رہا ہے، شہرت اس کو مل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نام حسین دنیا کی وہ سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے کہ کل تک تمہیں کوئی نہ جانتا ہو، آج ذکر حسین کرو گے پوری دنیا پہچاننے لگے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ دیکھیں ایک چیز کو خود آپ ریئلائز کریں، خود اس کو سوچیں۔ یہ گھر ہے، یہ گھر میں بہت سارے کمرے ہوں گے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جو رونق یہاں پہ ہے وہ دوسرے کمروں میں نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، آپ محرم آتا اپنے گھروں میں عزاخانے آپ سجاتے ہیں، جب تک عزاخانہ نہیں تھا یہاں کی رنگت الگ تھی، جیسے عزاخانہ ہوا یہاں رونق آ گئی۔ اب آپ گھروں کے دوسرے کونے میں جائیے گا، وہاں وہ سکون نہیں گا جو سکون یہاں مل رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تذکر حسین کا اثر ہے کہ اگر تذکر حسین ہوتا ہے تو فضا منور ہو جاتی ہے، تذکر حسین ہوتا ہے تو ہوا میں ایسا انسان کو قوت ملنے لگتی ہے کہ سانس لیتا ہے گھٹن نہیں ہوتی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے دل کو عزاخانہ حسین بنا لے تو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اب اپنے والدین کا بھی احترام کرے گا، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے گا، بزرگوں کا بھی احترام کرے گا، حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ کیوں؟ کہا صاحب اس کے دل میں حسین ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں انسان ظلم کر رہا ہو وہاں سب کچھ تو ہو سکتا، حسین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس صلوات محمد و آل محمد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کس سے ہے؟ ذکر حسین سے ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر حسین سے ہر چیز کی بقا ہے، اور یہ عزاداری سے ہر چیز کی بقا ہے۔ اس عزاداری کو ہمیں سمجھنا ہے کہ عزاداری ہے کیا، اے کاش ہم سمجھ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، ایران باقی ہے تو اسی عزاداری سے۔ باقاعدہ علماء حضرات تشریف فرما ہے، امام خمینی کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے۔ باقاعدہ امام خمینی کا جملہ ہے یہ کہ اگر ہم زندہ ہیں تو ذکر حسین کی وجہ سے۔ بھائی آپ دیکھیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی پڑھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، دوسرے بھی رکھتے ہیں، بلکہ اور زیادہ پابندی سے کرتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم سے بہتر دوسرے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو محبت اہل بیت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کی بنیاد یہ ہے کہ سب ہے لیکن کچھ نہیں ہے۔
تو جو فرما رہے ہیں، ارے توجہ رہے، سب ہے، انہیں لگتا ہے سب ہے لیکن کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اہل بیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہوتا ہے، اس کی ساری عبادات بھی قبول ہوتی ہے، اور صرف اتنا نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا اس کو ایسا پاور دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے کہ دنیا کی سپر پاور اپنے نتمستک کر لیتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری طاقت امام حسین سے ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس بات کو ایک نتیجے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عزاداری امام حسین کی اتنی اہمیت ہے، تو اب ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے وہ کام انجام دینا ہے جو امام حسین چاہ رہے ہیں۔ اب بات چونکہ پہلی دفعہ شاید میں یہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں میرا مزاج سامنے کی بات پڑھتا ہوں، کہ آپ دیکھیں کہ آج عزاداری کا مہینہ شروع ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی شاید یہ جملہ آپ کو ناگوار گزرے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب سے نزدیک ہوتے ہیں، امام حسین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں مولانا یہ کیسی بات کر دیا آپ نے، ہے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہر چیز میں یا حسین ہے، ہر جگہ پہ یا حسین ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگر حسین ہے تو وہاں ذکر خدا بھی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں مجلسیں ہو رہی ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ ارے نماز تو روز ہی پڑھتے رہتے ہیں، ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی، ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہی سمجھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی تھی، یہی سمجھانے کے لیے، اور یہی سمجھانے کے لیے آخری سجدہ بھی مولا نے کیا تھا۔ ممکن ہے میرا چاہنے والا یہ سمجھے کہ مجھ پہ رونا ہی مقصد ہے، نہیں، رونا مقصد نہیں ہے، سجدے کو بچانا مقصد ہے، کہ اگر میرے چاہنے والا سجدے کی حفاظت کر لے گا اور اس کے سامنے جھکے گا کہ جس کے سامنے میں نے تیروں کے مسلح پہ نماز پڑھی ہے، تو اس کو یہ پیشانی کہیں اور جھکانی نہیں پڑے گی۔ عزیزان گرامی، کربلا کا میسج یہ ہے، کربلا کو ہم سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے۔ اچھا آپ دیکھیں محرم شروع ہوا، جب محرم شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے گھروں میں کچھ بیماریاں حرکت میں آ جاتی ہیں، تو جو فرما رہے ہیں عجیب و غریب بیماریاں ہیں۔ علماء حضرات تشریف فرما ہے، صاحب یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا چاہیے نہیں چاہیے کا پیمانہ کہاں سے لائے ہیں؟ کسی سے آپ پوچھئے بھیا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہوگا۔ اماں نے کہا تھا، اماں کہیں گی ان کی ساس نے کہا تھا، ساس کہیں گی ہماری ساس نے کہا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اہل بیت پہ شروع ہونا چاہیے، اہل بیت سے ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک ایک عمل، عزیزان گرامی، ہم عزادار امام حسین ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ایک ایک عمل اہل بیت سے، میں مثال سے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ دوں کہ جیسے آپ نے صبح اٹھے دیکھا ایک نوجوان چلا آ رہا ہے، تو دیکھا صاحب بڑی عجیب حالت ہے، میں نے کہا بھیا خیریت ہے؟ بال الجھے عجیب سے ٹیڑھے ٹیڑھے سے ہے، رنگ برنگے سے، جینس جگہ جگہ پھٹی ہوئی ہے، تو جو فرما رہے ہیں داڑھی کے سٹائل بھی رکھیں تو عجیب و غریب ہے، عجیب طریقہ ہے صاحب، اور چل رہے ہیں تو چال بھی بدلی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا سب ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں مالی حالات خراب ہو گئے ہیں، تمہارے کپڑے وپڑے پھٹ گئے ہیں؟ نہ ہو بھیا چلو دلا دے گا۔ نہیں مولانا صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو ہم نے بھیا تو سمجھاؤ، ارے یہ فیشن ہے، ارے فلاں اداکار نے یہ پہنا تھا جس میں یہ پھٹی ہوئی تھی جینس، تو ہم نے پھاڑ لیا۔ ہم نے تمہارے بالوں میں کیا ہوا، کرنٹ لگ گیا؟ کہ نہیں مولانا آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کیا جانے ہیں، ٹوپی امامہ لگانے والے، آپ کو کیا معلوم؟ تو ہم نے کہا بتاؤ بھیا تم، تو کہنے لگے یہ فلاں اداکار اس کا فیشن ہے۔ تو ہم نے کہا تمہیں کیا مصیبت آئی؟ کہا میں اس کا فالوور ہوں۔ توجہ رہے،
میں اس کا فالوور ہوں، اس لیے میں وہ کر رہا ہوں جو وہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ایک معمولی انسان ایک گنہگار کو فالو کرتا ہے، ہیئر سٹائل اس کے جیسی ہے، کپڑا اس کے جیسا ہے، چال اس کے جیسی ہے، تو ہم اگر علی کے فالوور ہیں، ہم حسین کے فالوور ہیں، ہم حسن کے فالوور ہیں، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ تو جو فرما رہے ہیں اب ہمارے بات کرنے کا طریقہ بھی ویسا ہو جو حسین کا طریقہ ہے، بیٹھنے کا سلیقہ ویسا ہو جو حسین کا طریقہ ہے، عمل کرنے کا طریقہ ویسا ہو جو حسین کا طریقہ ہے۔ یعنی میں خلاصہ کر کے کہہ دوں کہ جب ہم راستے سے گزرے تو ہمیں سیاہ لباس پہننے کی ضرورت نہ ہو، ہمیں یہ نہ بتانا پڑے ہم شیعہ ہیں، بلکہ ہمارے چلنے کے انداز سے ایک آدمی دیکھ کے بولے یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ عزادار حسین جا رہا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ہمارا کردار ہماری بات کہے، ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے۔ اسلام محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ ہے ہم تاریخ عرب بھول گئے۔ بھائی عرب میں جب پروردگار عالم نے رسول اللہ کو بھیجا تھا اور 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تو صاحب کیا کیا تھا؟ کر کیا رہے تھے؟ عزیزان گرامی، نبوت کا کلمہ، اللہ کا کلمہ 40 سال بعد پڑھایا گیا، 40 سال تک اپنے کردار کا کلمہ پڑھایا گیا، صداقت کا کلمہ پڑھایا گیا، امانت کا کلمہ پڑھایا گیا، ایسا کلمہ پڑھایا گیا کہ دلوں پہ ایسے ثبت ہو گیا کہ جب رسول نے یہ پوچھا یہ بتاؤ کہ جب میں کہوں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تو مان جاؤ، کہا مان جائیں گے، کہا لشکر نہ ہو تو، کہا آنکھوں کا خطرہ تو کہہ سکتے ہیں، آنکھوں کی خطا تو کہہ سکتے ہیں، آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ارے توجہ رہے، معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم واقعی محمدی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں تو ہمیں زبان چلانے سے زیادہ کردار کا کلمہ پڑھانا چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اب صاحب کردار کلمہ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیے ہم کیسے آخر اپنے آپ کو منوائیں۔ ہم خود جب مجلس حسین کر رہے ہیں اور مجلس حسین میں اگر ہمارے بیٹی کی سسرال سے کوئی آئے تو اس کو تو 4 تبرک دیں گے، ہم کیسے؟ اور جس کو ہم پہچانتے نہیں اس کو 1 دیں گے، جو جاننے والا اس کو اے سی میں بیٹھا کھلائیں گے، جو جاننے والا نہیں اس کو باہر ہی کھڑا کر دیں گے۔ صاحب ہم تو حسینی ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم کیسے چاہنے والے ہیں؟ ہم کس بنیاد پہ بھید بھاؤ کر رہے ہیں؟ ہم کس بنیاد پہ لوگوں کی روبندی کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس کم ہے، اس وجہ سے ارے یہ انجینئر صاحب ہیں، ارے یہ فلانے صاحب ہیں، بڑی پوسٹ پہ ہیں۔ تو جو فرما رہے جانے گرامی، آپ دیکھیں عزاداری کو عزاداری رہنے دیجئے، عزاداری کو رشتہ داری نہ بنائیے۔ بات آئی تو میں کرتا چلوں، محرم شروع ہوا، عجیب بات ہے، باخدا یہ چیزیں دیکھ کے دل پھٹتا ہے۔ محرم شروع ہوتا ہے، سودے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ سودا کس سے سودا کر رہے ہو؟ حسین سے سودا۔ بیٹا ہوگا تو میں علم چڑھاؤں گا، اچھا بیٹی ہوگی تو تب کیا کرو گے؟ توجہ فرما رہے ہیں، عجیب جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا ہوگا تو علم چڑھاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ منت رسول نے مانی ہوتی تو آج ہوتے ہی نہ۔ ارے نہیں، میری بات نہیں پہنچی۔ آپ منت مانتے بیٹا ہوگا تو علم چڑھاؤں گا، عجیب بات ہے۔ جب دنیا نبی کو ابتر ہونے کا تانا دے رہی تھی اور خدا نے کہا انا آتینا کل کوثر، تو بیٹا نہیں دیا تھا، بیٹی دی تھی، بیٹی دی تھی، بیٹا نہیں دیا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں
اب مجھے بھی سمجھ میں اگر آپ لوگ کے اس کا جواب ہو تو مجھے بتائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو کہ اگر مان لو بیٹا نہیں ہوگا تو کیا علم نہیں چڑھائیے گا؟ بتائیے صاحب، علم نہیں اٹھائیے گا، بیٹا نہیں ہوگا تو کیا بیٹی علم نہیں اٹھا سکتی ہے؟ اے کاش ہم سمجھ گئے ہوتے، اے کاش سمجھ گئے ہوتے، شام میں علم اٹھانے والی بیٹی ہی تھی، سید سجاد کو بچانے والی بیٹی ہی تھی، حسین کے کاروان کو آگے بڑھانے والی بیٹی ہی تھی۔ ہم کہاں سمجھ رہے ہیں عزاداری کو؟ عزاداری ہی تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم علم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ بیٹا ہو، ہم علم اٹھاتے ہیں کہ یہ حق کا نشان ہے، ہم علم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ پرچم اسلام ہے، ہم علم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ایک دن حق اور باطل سامنے آیا تھا، حق جیت گیا، باطل ہار گیا، آج بھی حق کا علم بلند ہے، حق علم بند کر کے کہہ رہے ہیں ہم حق والے ہیں، باطل والے نہیں ہیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ مدینۃ العلم کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیزیں زمانے کے اعتبار سے ڈیولپ ہونی چاہیے اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، ایک دفعہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایسے ہی لائٹ وائٹ سب جل رہی تھی اور کھڑکی پہ ایک موم بتی جل رہی تھی، موم بتی سے کھڑکی جل رہی تھی۔ تو میں نے کہا بھیا اس کو، کہہ رہے نہیں مولانا یہ امام حسین کے لیے چراغ روشن ہوا ہے، یہ نہیں بجھا سکتے ہیں۔ تو جو فرما رہا ہے عزیزان گرامی، ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں اجالا نہیں کرتے۔ اب تو جو فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اب آپ خود سوچیں کہ آج بھی یہ حماقتوں سے جو شمع جلا رہے ہیں آپ، درگاہوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنی گندگی وہاں ہو رہی۔ اچھا آپ جلاتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے اس چیز پہ ہم؟ اب دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ نیئر صاحب نے ہمارے سجایا، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا دقت اس میں، کیا کمی ہے صاحب؟ کوئی کمی اس میں نہیں ہے بھائی۔ اس زمانے میں آپ کا ٹیوب لائٹ نہیں تھا، یہ بلب نہیں تھا، یہ مرکری نہیں تھی، اس زمانے میں مشالیں ہیں، شمع ہے، دیا ہے، یہی سب چیزیں تھی جس سے روشنی ہوتی تھی، اس لیے جلایا جاتا تھا۔ اگر ہم اپنے مرنے والے قبر میں موم بتی جلاتے تو اندر روشنی نہیں جاتی ہے۔ ہاں بیٹھ کے قرآن اگر ایک پارہ پڑھ دے تو بھلے روشنی چلی جائے گی، اگر قبرستان میں گزرتے ہوئے صلوات پڑھ دے تو بھلے روشنی ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز موم بتی جلا کے روشنی نہیں ہوتی۔ جو شب برات جا کے لاکھوں کروڑوں موم بتیاں جلا دیتے ہو، اے کاش بیٹھ کے ایک پارہ قرآن پڑھ دیا ہوتا۔ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں صاف صفائی کریں وہیں تک۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ذہن میں کیسا اپنی موم بتی جلا، موم بتی پیچھے پریشان ہے، ساری عزاداری موم بتی اگر بتی میں آ گئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اس پہ غور کریں۔ یہ نہیں ارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ سوچئے۔ حقیقت اگر اس میں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میری بات مجھے واپس کر دیجئے، سمجھ میں آ رہی ہے تو خدا کے لیے عمل کیجئے۔ اب میں مثال دے دوں، ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ مثلا میں درگاہ میں جاتا ہوں، میری عقیدت ہے صاحب میں جا کے روز 2 موم بتی جلاؤں گا، بس جلائیے۔ کتنے کی جلا رہے ہیں؟ کہا 5 روپے کی۔ ٹھیک، ہم نے 1 مہینے جلایا، آپ نے کہا ہاں جلایا۔ کتنے کی جلایا؟ تو صاحب 150 کی جلایا۔ ہم نے کیوں جلایا؟ کہا روشنی کے لیے جلایا۔ ہم نے کتنی دیر جلی؟ کہنے لگے صاحب 10-15 منٹ۔ ہم نے کہا آپ کا ہدف روشنی کا، ہاں صاحب روشنی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے 150 کی شمع 10-10 منٹ 1 مہینہ جلایا، ختم ہو گئی۔ اسی 150 سے اگر ایک بلب لے کے لگا دیتے، اسی 150 سے ایک راڈ لے کے لگا دیتے، روشنی ہوتی رہتی۔ اب اس روشنی میں
کوئی بیٹھ کے زیارت پڑھ رہا ہوتا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی تذکرہ حسین پڑھ رہا ہوتا، تمہیں اس کا ثواب بھی ملتا، اس کو فائدہ ہی پہنچتا۔ عزیزان گرامی، اسلام دین عقل ہے، جذبات کا نام نہیں ہے۔ اس الواج محمد والے محمد پہ عزاداری امام حسین کو مصیبت نہ بنائیے، مشکل نہ بنائیے۔ عزاداری امام حسین یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، کہیں بیٹھ گئے، تذکرہ حسین کیا، دو آنسو بہا لیے، عزاداری ہو گئی۔ کتنا مشکل ہے آج اتنا مشکل ہو گیا۔ اگر آپ کو ایک نظر بھی دینی ہے صاحب تو آدھا گھنٹہ تو پہلے آپ اس کو غوطہ کریں گے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں، کیوں نہیں سوچتے اس چیز پہ؟ ابھی آپ کا نظر ہو رہی تو آپ جائیں گے برتن اٹھا کے لائیں گے، در حالانکہ عموماً وہ برتن ہم لوگ خاص طریقے سے الگ رکھ دیتے ہیں کہ صاحب یہ نظر کا برتن ہے، یوز بھی نہیں کرتے۔ مان لیجئے ہم استعمال کرنے والے برتن میں نظر دے دیں، کیوں غوطہ کر رہے ہیں؟ ارے مولانا دل نہیں بھرتا۔ تو جو فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، غوطہ وہ چیز کی جاتی جو نجس ہو۔ اگر وہ نجس تھا تو ابھی تک آپ کیسے اس میں کھا پی رہے تھے؟ تو جو بھائی آپ ابھی تو کھائی پی رہے تھے، پانی پی رہے تھے، جب نجس تھا تو آپ کیسے پی رہے تھے؟ اور اگر یہ پاک ہے تو پھر پاک کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اب پاک ہے اور پاک کر رہے ہیں تو اب آپ پاک نہیں کر رہے ہیں، آپ اسراف کر رہے ہیں۔ اسراف کرنا گناہ ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پانی اور کھانا آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ ضرورت بھر کریں گے تو صحیح ہے، ضرورت سے زیادہ کریں گے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم کیا کہتے صاحب، ارے آپ مولانا سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ سب خلق کس کے لیے ہوا ہے؟ اما جن کے لیے خلق ہوا ان کے لیے بہہ جائے تو کیا حرج ہے؟ عزیزان گرامی، ان کے لیے بہہ جائے الگ ہے، ان کے نام پہ آپ اسراف کر دیں یہ الگ ہے۔ آپ کو ان کے نام پہ کرنا ہے کریے، امام حسین کے نام پہ کس نے منع کیا ہے؟ جتنی سبیلیں لگانا ہو لگائیے، جتنے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو کھلائیے، جتنا تبرک تقسیم کرنا ہو کریے، لیکن خبردار کلو وشربو ولا تسرفون، برباد کرنے کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، ہم برباد نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری کے رخ کو ویسا رکھیے جیسا خود امام حسین چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے عزاداری کے رخ کو بدلنے کی کوشش کی تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں، آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ علم کو مجسم بنایا جا رہا ہے۔ علم ہے، اس میں سر بنا دیا، ہاتھ بنا دیا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جس عباس نے یہ کہا کہ میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، ان کا تم مجسمہ بنا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، صاحب ہم عزاداری کر رہے، پیٹ رہے ہیں سینہ، یہ کیا جہالت ہے؟ وہ علم نہیں، وہ بت ہے۔ ہم بت پرستوں کے ماننے والے نہیں، ہم بت شکن کے ماننے والے ہیں۔ ایک اور صلوات محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اب آپ اس چیز کو کبھی آپ نے غور کیا، شاید آپ نے علماء حضرات سنا ہو کہ جب ایک وقت ایک کانفرنس ہوئی بہت اعلیٰ پیمانے پہ، یہ دیکھا جائے کون سی قوم ہے جو بہت ترقی کر رہی ہے، تو اس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ قوم ہے کہ جو بہت ترقی کر رہی ہے۔ کہا صاحب اس کا راز کیا ہے؟ اور سب کو دیا گیا کہ جاؤ تم لوگ اپنا ریسرچ کر کے اس کو نکال کے ناؤ نتیجہ کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ دبتے کیوں نہیں ہے، یہ کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ عزیزان گرامی، 3 سال کے بعد دوبارہ جب کانفرنس ہوئی تو نتیجہ نکل کے آیا کہ شیعہ ایسی قوم ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی، آگے بڑھتی جا رہی۔ کا وجہ کیا؟ 3 وجہ ہے، بہت توجہ، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا اب کیا وجہ ہے، کون سی چیزیں ہیں؟ کہا سب سے اہم چیز ان کے پاس ہے عزاداری۔ عزاداری ان کی وہ طاقت ہے جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی ہے، عزاداری وہ طاقت جو انہیں جھکنے نہیں دیتی ہے،
ان کے عزم کو زندہ رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداری وہ طاقت ہے جو یہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا دے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز ان کے پاس ہے انتظار امام زمانہ۔ یہ اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں جس سے نا امید نہیں ہوتے، اور یہ جانتے ہیں ان کا ایک امام ہے جو غیبت میں ہے، ان کی امیدیں ٹوٹتی نہیں ہیں۔ کہا تیسری چیز کیا ہے؟ کہا مرجعیت کی طاقت۔ مرجعیت کی طاقت ہے جنہیں ایک کی منتشر نہیں ہونے دیتی۔ آپ غور دیکھ لیں، آج کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام پہ کتنے سارے شبہے پیش کی جا رہے کہ ہمارے نوجوان مشکوک ہو جائیں۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں باقاعدہ مرجعیت کے معاملے میں یہاں تک امریکہ نے کام کیا ہے کہ ہمارے درمیان میں ڈپلیکیٹ مرجع بھی رکھ دیے ہیں۔ آپ اس لہٰذا ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عزاداری پہ حملہ۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کہیں کی ویڈیو آئی ہے کہ کھلے سر عورتیں ہیں جو ماتم کر رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا دیا جا رہا میسج؟ ارے جناب زینب کی چادر نہیں تھی تو اگر ہماری ماں بہنوں کے سر چادریں نہ ہوں، عجیب بات ہے، جناب زینب نے سر سے چادر ہٹائی نہیں تھی، ان کے سر سے چادر چھینی گئی تھی، انہوں نے نہیں ہٹایا تھا، چھینی گئی تھی۔ آج جب کچھ لوگ کی منت ہوتی صاحب ہتھکڑی اور بیڑی پہن کے چلتے، کیوں صاحب کیوں پہن کے چل رہے؟ ارے مولانا چوتھے امام کو پہنایا گیا، چوتھے امام کو پہنایا گیا تھا، پہنا نہیں تھا انہوں نے، توجہ فرما رہے ہیں، پہنایا گیا تھا۔ کس نے؟ یزیدیوں نے پہنایا تھا۔ امام حسین نے اپنی خوشی سے پہنا تھا؟ کوئی ایک روایت بتا دیجئے کہ جب امام، ہمیں اہل بیت کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دلیل دیتے مولانا آپ نہیں سمجھیں گے، اصل میں وہ جس اذیت سے گزر رہے تھے اس اذیت کو محسوس کرنے کے لیے، اچھا صاحب آپ اس اذیت کو محسوس کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسی وزن کی ہتھکڑی بیڑی پہنیے، پھر پہنیے صاحب، ویسے ہی لنگر پہنیے، اتنی بھاری بیڑی پہنیے، اتنی باری ہتھکڑی پہنیے، تو میں سمجھوں یہ چاندی کی نازک نازک کڑے، یہ ہلکے ہلکے سے لے کے یہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، عزاداری کو مذاق نہ بنائیے، عزاداری امام حسین کی ہے، ہماری میراث نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں امام کے درد کو برداشت کرنا تو آئیے، صرف 10 دن آپ اتنا ہی کھائیے جتنے سے آپ زندہ رہیے۔ عزیزان گرامی، ان 10 دنوں میں وہ کھا لیتے ہیں جو سال بھر نہیں کھاتے۔ بڑے عزادار ہیں، بنے گا تو کھچڑا بھی اسی میں بنے گا، حاضری ہو رہی ہے، کس کی حاضری ہو رہی ہے؟ امام کی۔ اچھا تو امام کی حاضری ہو رہی تو غریبوں میں بانٹ دو، وہ سب سے پہلے خود ہی کھائیں گے۔ تو جو فرما رہے ہیں اب حلیم بھی ہونا چاہیے تو حلیم کے ساتھ سلاد بھی ہونا چاہیے تو نیبو بھی ہونا چاہیے۔ ہیں کیا صاحب؟ عزاداری امام حسین۔ 8 محرم کو خیموں میں پانی نہیں ہے، آپ حلیم کھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا ہم کم از کم 7 محرم سے یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بس وہ چیزیں کھائیں جس میں لذت نہ ہو؟ نہیں کر سکتے امام حسین کے لیے، اتنا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمارے جو بنائے گئے عزاداری کا طریقہ ہے، جتنا ذائقے دار کھانا ہوتا ہے وہ 7 محرم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں صاحب، چاہنے والے ہیں مولا کے پکے، کتنے پکے چاہنے والے ہیں، لڑائی لیکن شیرمال پہ ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں بڑے پکے چاہنے والے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، بہت پکے چاہنے والے ہیں۔ مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہت پکے چاہنے والے ہیں، لیکن نماز قضا ہو جائیں گی، بے نظمی ہمارے یہاں ہوگا۔ عزیزان گرامی، عزاداری کی صورت کو بدلنے نہ دیجیے، عزاداری باقی رہے، جیسے ہمارے بزرگان کرتے تھے۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟
محرم آیا تو کپڑے پرانے رکھ دیے جاتے تھے کہ محرم میں پہنے جائیں گے. پرانے کپڑے اگر سیاہ نہیں ہوتے تو اسے رنگ دیا جاتا تھا, اچھے کپڑے ہوتے تو بدرنگ کر دیا جاتا تھا. ان کے ظاہر سے لگتا تھا محرم آ گیا ہے. کیا طریقہ تھا مجھے نہیں معلوم لکھنؤ کا, لیکن ہمارے گاؤں میں چارپائیاں الٹ دی جاتی تھیں, بلندی پہ بیٹھتے نہیں تھے, نیچے بیٹھیے. کیوں؟ چونکہ 7 محرم ہے. گھروں میں ذائقے دار کھانا نہیں بنتا تھا, صرف دال چاول بنتے تھے. لیکن آج ہم نے اپنے اعتبار سے محرم کو بھی بنا دیا ہے. کتنا بہترین چیز ہے, جتنی اچھی چیزیں ہیں. اور آج جب ہم فاقے شکنی کے وقت جب آتے ہیں سب سے پہلے اے سی کا روم ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ حسین کی پیاس نہیں یاد ہے, سکینہ کی پیاس نہیں. عزیزان گرامی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے, اس کو انالائز کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہہ تو رہے حسین حسین لیکن حسین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. عزاداری حسین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے, ہم وہ نہیں کر رہے ہیں جو خدا چاہ رہا ہے. عزیزان گرامی عزاداری اگر بدل گئی, عزاداری کا ہدف بدل گیا, آپ اس بات کو ذہنوں محفوظ کر لیجئے کہ ہماری بقا نہیں رہے گی. ہماری بقا اسی میں ہے کہ عزاداری باقی رہے, عزاداری کا طریقہ باقی رہے. عزاداری کیسے باقی رہے گی؟ ہم بس یہ دیکھیں وہ کام کرنا ہے جو امام حسین کو پسند ہو, ہم بس یہ دیکھتے جائیں. ہمیں یہ دیکھنا نہیں کہ دنیا نہیں, امام حسین کیا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی بات آئی تو بس میں بات کر کے بات کو ختم کر دوں اپنے, کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا چاہ رہی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ آج مجلسیں ہوتی ہیں, خواتین کی مجلس ہوتی ہے, مائک میں مجلسیں ہو رہی ہیں, باہر تک آواز جا رہی ہے. کس کو سنانا ہے آپ کو؟ کس کو سنانا ہے؟ باہر جو سڑک پہ مرد چل رہے ہیں ان کو سنانا ہے, جو محلے میں گزر رہے ان کو نہیں. ان خواتین کو جو سامنے بیٹھی ہے, چھوٹا مائک لگا کے آپ چلا لیجئے گا نہیں, بلند آواز میں گلا پھاڑ نہیں بیٹھ کے ذاکرہ آپ نے لگا دیا. وہ بھی گنہگار, آپ بھی. نامحرموں کے کانوں تک آواز کا جانا ہم نے کہاں سیکھا؟ کربلا ہی تو نہیں سیکھا کہ جب کربلا کے بعد جب جناب زینب گزری ہیں, جو انہوں نے خطبہ دیا ہے, تو خطبہ بھی دیا ہے تو مولا کائنات کے لہجے میں, کہ ایک نابینا صحابی کہتا ہے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے, مجھے مولا کی آواز سنائی دے رہی ہے. عزیزان گرامی یہ منظر دیکھ کے عجب نہیں جناب زینب کہتی ہوں کہ بازار میں کرتی ہو تم چہرے کی نمائش, اے بیبیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ تو خطبہ بھی دیا تھا تو لہجے میں علی کے, زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. گرامی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا, ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. ہم یہ نہ سوچیں کہ آج ہم حسین حسین کر رہے ہیں تو امام حسین خوش ہو جائیں گے. امام حسین جب خوش ہوں گے جب ہم سے خدا خوش ہو جائے. ہدف یہ ہے حسین کا کہ ہمارا چاہنے والا ایسا ہو کہ جس سے خدا راضی ہو. اگر خدا راضی نہیں ہے تو حسین راضی نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ بات الگ ہے, ہمارے پاس دولت امام حسین ہے, عزاداری ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن جب ہمارا حسین ہی ہم سے راضی نہیں ہوگا, جس عزاداری سے ہمارا مولا ہی راضی نہ ہو, تو عزاداری پھر خدا کہاں قبول کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی جا کے پہلے ان سے تو آپ کروائیے ویریفائی, وہاں تو ویریفائی ہو جائے, جس کے لیے لے کر آ رہے ہو تب میرے یہاں آنا کارخانے میں. عزیزان گرامی عجیب منظر ہے. ایک آخری بات, مولانا اطہر صاحب مرحوم کلکتہ والے, ان کی مثال تھی بڑی دلچسپ, سنا بھی ہوگا شاید آپ نے, کہ آپ تصور کریں سارے اعمال ہو چکے ہیں اور وہ وقت آ گیا کہ ہم زندگی اپنی ختم کر کے پل صراط پر ہیں. ایک طرف مولا بیٹھے ہوئے ہیں, پل صراط گزر ہو رہا ہے, ہم پل صراط سے گزر رہے, ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو مولا کی طرف ہم دیکھیں گے تو مولا کیا کہیں گے؟ پریشان مت ہو, ہم بیٹھے, تم آ جاؤ, آ جاؤ, پریشان ہو, ہم تو ہیں یہاں پہ.
پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نماز تو پڑھی ہے نا. اب دیکھ رہے صاحب نماز تو ہے نہیں, یہاں بھی دیکھا نہیں. کہا نماز؟ کہا نہیں مولا نماز تو نہیں پڑھی. کچھ پڑھی ہے؟ ہاں ایک آدھ جمعۃ الوداع پڑھ لیا تھا, ایک آدھ عید پڑھ لی تھی. اچھا وہی نکالو. اب جو دیکھا تو اس میں بھی صاحب ریاکاری کی دیمک لٹک رہی ہے. وہ بھی پڑھنے گئے تھے اس لیے کہ پڑوسی بچے گئے تھے پڑھنے تو ہم بھی چلے گئے تھے. کہ نماز نہیں پڑھی. کہ نہیں. روزہ؟ نہیں مولا روزہ بھی نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ بہت توجہ جانے گرامی. نہیں روزہ بھی نہیں. کیوں نہیں رکھا؟ کیا کہہ رہے مولا پیاس بہت لگتی تھی, منہ بہت سوکھ رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا خمس وغیرہ کا نہیں, خمس بھی نہیں دیا. کیوں؟ بچتا ہی نہیں تھا. کیا کرتے؟ کچھ کیا ہے, کچھ تو کیا ہوگا. مولا عزاداری کی ہے. بہت توجہ جانے گرامی. مولا مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے کہ مولا عزاداری کی ہے. کہا کس کی؟ کہا مولا آپ کی. کہا کیوں کیا؟ کہا آپ کو شہید کیا گیا تھا. کس نے شہید کیا؟ یزید نے شہید کیا. اچھا میں کون ہوں؟ مولا آپ زہرا زادے ہیں, آپ مولا ہیں, آقا ہیں, آپ نماز ہے, آپ روزہ ہیں, آپ نماز مجسم ہے, آپ سجدے کرنے والے ہیں, آپ عبادت کرنے والے. اچھا وہ یزید کون تھا؟ کہ شراب خور تھا, تارک الصلاۃ تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, روزہ نہیں رکھتا تھا, خمس نہیں دیتا تھا. عزیزان گرامی اب اس کے بعد صاحب کہتے ہیں عجب یہ نہ ہو کہ ہمارا مولا یہ کہے کہ یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والے حسینی دفتر میں تنخواہ لینے آئے ہو. ایک سلام ہے محمد والے محمد پہ. ہم کیا جواب دیں گے مولا کو؟ عزاداروں بہت سخت منزل ہے, بہت سخت منزل ہے. جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں, جب مکان بن کے تیار ہو جاتا ہے, اگر اس میں کوئی کیل ٹھوک رہا ہوتا نا تو آپ کو یہاں پہ درد ہوتا ہے. کیل دیوار پہ ٹھکتی ہے, تکلیف آپ کے کلیجے میں ہوتی ہے. کبھی حسین کے دل سے پوچھا ہے؟ کبھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل سے پوچھا ہے؟ عزاداروں یہ کربلا نہیں ہوئی ہے. حسین نے اپنے خون سے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے. اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بھائی کے بازو بھی دیے ہیں. اپنے جوالال کا کلیجہ بھی دیا ہے. نہیں ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. ہم بڑی آرام سے سن لیتے ہیں, مصائب رو لیتے ہیں, پھر اٹھ کے چل دیتے ہیں. ہم کبھی سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ انسان سب درد برداشت کر سکتا, اپنے بیٹے کا درد برداشت نہیں کر سکتا. کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. جب بھی کوئی مشکل بیٹوں پہ آتی ہے نا تو باپ پریشان ہو جاتا ہے, اپنے ساری خوشیوں گلا گھونٹ دیتا ہے ایک بیٹے کے لیے, ایک بیٹی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. عزاداروں امام حسین امام تھے, ایک باپ بھی تھے. ہم یہ کہتے ہیں نا وہ تو امام تھے. نہیں, وہ صرف امام نہیں تھے, ایک بوڑھا باپ بھی تھا. اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو ان کے جملوں کو سمجھنا پڑے گا. اے میرے لال اکبر تمہارے بعد یہ دنیا دھواں دھواں ہو گئی. کیا کیفیت تھی جناب حسین, امام حسین کی. کبھی تصور کیا آپ نے؟ نہیں تصور کیا. جب اکبر گئے ہیں اور جانے کے بعد انہیں پیچھے سے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. عزاداروں اس منظر کو ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اکبر مڑ کے دیکھتے ہیں, بابا چلے آ رہے. بابا آپ کیوں آ رہے؟ آپ تو ہمیں خدا حافظ کہہ چکے ہیں, ودا کر چکے ہیں. بابا اس طرح کریے گا تو میں نہیں جا پاؤں گا. عجیب جملہ کہتے امام حسین, اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے, اے کاش تم بھی صاحب اولاد. عزاداروں مجھے جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی, لیکن میں اس وادی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اس تصور کی وادی میں, کہ ذرا سوچیں کہ ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا, یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. کیا منزل سے امام حسین گزر رہے ہیں کہ جب آواز جناب علی اکبر آئی ہے, یا بتا علیہ کا منی السلام,
راوی کیا لکھتا ہے؟ راوی لکھتا ہے کہ حسین جب چلتے تھے تو گر جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ ایک دفعہ حسین کی حالت یہ تھی کہ حسین کہتے تھے اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ دنیا دھواں دھواں ہے۔ عزادارو حسین اس منزل سے گزرے ہیں تو اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ کس منزل سے گزرے حسین کہ جب برابر کے بھائی کی لاش اٹھائی ہے، جب بازو اٹھائے ہیں، کن کن منزلوں سے ہمارا غریب حسین گزر کے آیا ہے۔ عزادارو انسان کی سب سے بڑی چیز ہوتی جان، اور جان سے بڑھ کے ہوتی غیرت۔ نہ جانے امام حسین پہ کیسے کیسے مرحلے گزر گئے ہیں۔ کبھی کبھی ان واقعات کو یوں ہی نہ سنا کریں، سوچا کریں کہ جب وہ وقت آیا، راوی کہتا ہے کہ امام حسین زین سے زمین پہ آ گئے ہیں، لوگوں میں یہ وسوسہ تھا نہ جانے حسین زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو کسی نے کہا اگر تمہیں یہ پتہ کرنا ہے تو گھوڑوں کا رخ خیمے کے جانب کر دو، خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ گھوڑوں کا رخ خیمے کے جانب کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں اشتے ظالمو ابھی حسین زندہ ہے۔ عزاداروں کن مصائب سے ہمارا مولا کس مصیبت سے گزرا ہے ہم اصلاً تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں سنیے، باقاعدہ روایت میں لکھا ہے کہ جب امام حسین زین سے زمین پہ آئے ہیں، عزاداروں مصائب سنا کرے تو سوچا کرے کہ جب ہمارا آقا زین سے زمین پہ آیا ہوگا، وہ شخص کی جس کے پورے جسم میں تیر لگے ہیں، جب زین سے زمین پہ آیا ہوگا تو ادھر کے تیر ادھر ہوئے، ادھر کے تیر ادھر ہو گئے۔ اس کے بعد حسین نے خاک کربلا کو جمع کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب شمر ملعون آتا ہے، جب شمر ملعون آتا ہے تو آنے کے بعد امام کے گردن پہ خنجر لگاتا ہے۔ آپ جانتے حسین کیا کہتے ہیں؟ اے شمر اس گلے کو میرا نانا چوما کرتا تھا۔ اے شمر تو مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ میں نے کیا خطا کی ہے؟ اے شمر کیا تجھے نہیں معلوم میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ حسین اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ شمر اس حرکت سے باز آ جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے عزاداروں، آج اس سے پہلے بقرعید کا دن گزرا ہے، جب آپ کے جانور ذبح ہوتا تو کہا تھا خنجر تیز ہو، جانور پیاسا نہ ہو تاکہ ایک بار میں گلا کٹ جائے، تکلیف کم ہو۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حسین کی بے کسی کا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے حسین پہ کیا کیا ظلم گزر گیا ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھا گیا، آغا سننے میں یہ آتا ہے کہ امام حسین کو پس گردن ذبح کیا گیا ہے، امام حسین کو سامنے سے ذبح کیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس گڈھے میں یہ جو گودال ہے یہاں پہ نیزہ مارا گیا ہے۔ وہ گریا کرتے کہتے جانتے ہو حسین کو پس گردن بھی ذبح کیا گیا ہے، سامنے سے بھی ذبح کیا گیا ہے، نیزہ بھی مارا گیا ہے۔ کوئی شمر سے پوچھتا ہے شمر تجھے اتنی دیر کیوں لگی کہ تو خنجر پہ خنجر چلا رہا تھا؟ شمر کہتا ہے جب میں خنجر چلاتا تھا تو کسی ماں کا ہاتھ آ جاتا تھا، حسین کے گلے پہ رکھ دیتی تھی، وہ کہتی ہے شمر ارے تو بھی تو اولاد والا ہے، میرے لال کو کیوں ذبح کر رہا ہے؟ عزادارو جب سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے، بس ایک روایت مجلس تمام ہو گئی ہے، یہ گریہ جو بلند ہو رہا ہے خدا اس پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لیکن عزادارو جب سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، جو لوگ زیارت کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہے ایک مقام جسے ٹیلے زینبیہ کہا جاتا ہے، ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی،
عزادارو جب خنجر چلنے لگتا ہے، جب پہلی ضرب لگتی ہے جناب آدم چلے جاتے ہیں، دوسری ضرب نوح چلے جاتے ہیں، عیسیٰ چلے جاتے ہیں، ابراہیم چلے جاتے ہیں۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ کہتے ہیں علی اب مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، تم جانو حسین جانے۔ دوسری ضربت پہ علی کہتے ہیں اب مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، حسن تم جانو حسین جانے۔ اور جب اس کے بعد ضرب لگی، حسن کہتے اماں اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، آپ جانے حسین جانے۔ حسین کہتے اماں سب چلے گئے۔ شہزادی کہتی میرے لال، تیری ماں فاطمہ زہرا تیرے سرانے بیٹھی ہے، اے میرے لال پریشان نہ ہونا۔ آزادارو جب حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، لوگ لوٹ چکے ہیں، ایک شخص وہ ہے، بس ایک روایت مجلس تمام ہو گئی ہے۔ ایسے گریہ کریے جیسے شہزادی چاہتی ہے کہ میرے لال پہ جب گریہ کرو تو گریہ کرنے میں بخل نہ کرو، ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوال میں گریہ کرتی ہے۔ عزادارو ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس گریہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی تکلیف ہے، کوئی پوچھتا ہے تو کیوں گریہ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب کربلا میں سب لٹ گیا، حسین کا ماما لٹ گیا، تلوار لٹ گئی، ڈھال لٹ گئی، جب میں پہنچا مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں انگوٹھی نکالنا چاہ رہا تھا، انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی، میں نے خنجر کو نکالا، انگوٹھی کو کاٹ دیا، انگلی کو کاٹ دیا، انگوٹھی نکال لی۔ اسی اثنا میں نے دیکھا نور کی عماری آ رہی ہے، میں جھاڑی میں چھپ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس نور کی عماری سے 3 ہستیاں نکلتی ہیں، ایک سرہانے بیٹھتی ہے، ایک داہنی بیٹھتی ہے، ایک پایتی بیٹھتی ہے، نہا کرتی، ہائے میرا حسین، آئے میرے حسین کو ذبح کیا گیا۔ اسی اثنا میں ایک نور کی ہماری اور اترتی ہے، اس میں سے ایک معظمہ نکلتی ہے، نکلنے کے بعد وہ جو سرہانے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جا کے لپٹ جاتی ہے، بابا میرے حسین کو مار ڈالا، بابا میرے حسین نے کیا خطا کی تھی، بے ظلم و جبا میرے حسین کو قتل کر دیا۔ اسی اثنا میں حسین نے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا، اماں اماں ارے وہ جو جھاڑیوں میں بیٹھا ہے اس نے میری انگلی کاٹ لی، اماں اس شخص نے میری انگلی کاٹ علی لعنت اللہ علی قوم سیعم الذین ظلموا من قلبی عن قلبی۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری اس عظیم عبادت قبول فرما۔ اے رب کریم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود جتنے بھی مریض انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگارہ ہمیں توفیق دے، ہم نے جو بھی اعمال انجام دیے اس کو بچائے رکھنے کی توفیق دے۔ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہم ریاکاری اور غیبت جیسے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا مشاہدات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں میں برقرار رہے۔ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگارہ امریکہ اسرائیل جیسی نجس طاقتوں کو نست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند کر، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے۔
تے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں بھی شیان حیدر قرار ہے انہیں آفات عرضی اور سماوی سے محفوظ رکھ۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے نوجوانوں کو جذبہ علی اکبر سے نواز دے۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے جتنے لاولد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے تصدق میں اولاد نرینہ سے نواز دے۔ جتنے مقروض انہیں قرض سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جہاں بھی مجلس بپا ہو رہی ہے وہاں پہ برکتوں کا نزول ہو۔ معبود ہماری اس نوکری کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نیر صاحب کے مرحومین و جملہ مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔